السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ڈیولپمنٹ سائیکالوجی 50505 اور لیکچر نمبر 8 کا پارٹ سیکنڈ کے ساتھ حاضر ہوں سید اعجاز نقوی، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں اڈولسنس۔ اس میں باڈی میں کیا چینجز آتی ہیں اس کو ہم نے بہت سارا پڑھ لیا ہے۔ اس میں مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اس میں ایکنی، یہ دانے وغیرہ نکل لانا جسم کے مختلف حصوں پہ، چہروں پہ، اور اس میں پریشانی کی بات نہیں ہوتی، لیکن ایک دفعہ بچے ضرور پریشان ہوتے ہیں، ان کے پورا چہرہ جو ہے نا جو دانوں سے بھر جاتے ہیں، مگر ہے کہ اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کچھ عرصے میں یہ 1 سے 1.5 سال تک یہ پیریڈ رہتا ہے، اس کے بعد ہے کہ وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ آکورڈنیس ہے۔ اچھا، جب یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بچوں کی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹانگیں زیادہ بڑھ گئی ہیں اور ان کے بازو زیادہ لمبے ہو گئے ہیں، اور ان کے وہ فزیک سے میں ہیویئر ہو گئے ہیں، اور ان کے چہروں پہ دانے وغیرہ ہو گئے ہیں، تو وہ نا آکورڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کسی سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ان کا سر جو ہے نا وہ جو ہے کہ بچپن میں کسی کے وہ ہائٹس میں ایزیلی گزر جاتے تھے، اب ان سے نہیں گزرا جا رہا، مگر ہے کہ وہ ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے جو ہے نا وہ پرابلم پیش آتے ہیں ہیوی ہونے کی وجہ سے، جو پہلے ہے کہ جن لوگوں میں سے گزر سکتے تھے وہ اب نہیں گزر پائیں گے۔ اچھا، وزن ان کا بڑھتا ہے اور ان کی ہائٹ بھی بڑھ جاتی ہے، اور ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھ لیا ہے، اب جو ہے نا ہبلاک نے 1980 میں بھی یہ چیز بتائی ہے کہ بچے یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ کہیں جو ہے کارٹون اور جو کارٹونی فیل ہو رہے ہیں ان فزیکل چینجز کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے آئسولیشن میں آ سکتے ہیں، یعنی یہ ہے کہ وہ گھر میں بھی جو ہے نا وہ تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے باڈی چینجز ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کہ ہائٹنڈ ایموشنلٹی، ہائٹنڈ ایموشنلٹی جو ہے نا وہ اس میں ایک ان کا اینگر، غصہ، یکدم ہے کہ غصے سے برسٹ ہو سکتے ہیں، اور ہے کہ وہ رونا بھی شروع کر سکتے ہیں، یہ بھی ان کے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ جو کوآرڈینیشن میں کمی آ سکتی ہے۔ ہائٹنڈ انسیکیورٹی ہے کہ وہ بچیاں اسپیشلی ہے کہ وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں، اور پیرنٹس جو ہے وہ ان سے جو بچوں کے بیہیویئر سے بھی وہ پریشان ہو سکتے ہیں۔ ان کا جو ہے نا بچوں کا بیہیویئر یہ چینجز کی علامتیں ہوتی ہیں۔ ارلی اینڈ لیٹ میچوریشن ان بوائز، اچھا بوائز اور گرلس کے اس میں الگ الگ کرتی ہے۔ اگر جن ہے کہ لڑکوں میں جلدی ہے کہ وہ میچوریشن ہو جاتی ہے، تو وہ زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں، وہ زیادہ گڈ نیچر، اچھی نیچر ان کی بنتی ہے، اور وہ جو لیٹ میچور ہوتے ہیں ان کی نسبت لیڈرشپ وغیرہ میں زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسے وہ ان سے سپیریئر نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے ایج لیول میں۔ اور لیٹ میچور جو بچے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ فیل مور ان ایڈیکویٹ اور ریجیکٹیڈ اور ڈپینڈنٹ، اور لیکن ہے کہ ان میں غصہ بھی زیادہ آ سکتا ہے، اور وہ ہے کہ انسیکیور فیل کرتے ہیں۔ ارلی میچور اور مسکول، اچھا جو جلدی میچور ہوتے ہیں ان کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ ایسے بچے جو ہے وہ اسپورٹس وغیرہ میں بہت اچھے رہتے ہیں، اور ارلی میچور لائکلی ٹو بی گیون مور رسپانسبلٹی ایز اڈلٹ، تو جو ہے کہ لیٹ میچور کی نسبت ان کو زیادہ رسپانسیبل فیل کرتے ہیں جب یہ اڈلٹ ہو جاتے ہیں۔ ارلی اینڈ لیٹ میچوریشن ان گرلس، اس میں کیا ہوتا ہے جی، اس میں ہے کہ جو بچیاں ہیں کہ جلدی میچور ہو جاتی ہیں اور کنسیڈر ٹو بی سیکسولی اٹریکٹیو، تو وہ ہے کہ ان میں سیکس اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، اور سیکس ڈیولپمنٹ ان میں جو ہے بیہیویئر ڈیولپمنٹ زیادہ ہوتی ہے، اور جو وہ ہے کہ دوسرے اپنے سے بڑے لڑکوں میں ہے کہ زیادہ انٹرسٹ دکھاتی ہیں اور ویلیویبل فیل کرتی ہیں۔
ڈیولپمنٹل ٹاسک کیا کیا ڈوسنٹس کو کیا ڈیولپمنٹ ٹاسک ملتے ہیں جو اس میں یہ 8 ٹاسک دکھائے ہیں. اس میں اچیونگ نیو اینڈ مور میچور ریلیشن. اچھا اپنے ایج میٹس کے ساتھ اور بہت سیکس اپنے اپنے جو سیکس اور جو اپوزٹ سیکس اپنے جو ایج میٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا یہ تعلقات اپنے میچور کرنے ہیں. اس کے بعد مسکولن اور فیملی سوشل رول جو ہے اپنا اس کو دیکھنا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے اپنی فزیکل چینج فزیک کی جو چینج ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اچیونگ ایموشنل انڈیپینڈنس اور اس کے بعد پریپیئرنگ میرج اور اپنی فیملی کے لیے انہوں نے تیار ہونا ہے. اس کے بعد اپنا اکنامک کریئر بنانا ہے. ایکوائرنگ ایک سیٹ آف ویلیوز ایتھیکل اپنے کے ویلیوز کو اچیو کرنا ہے. ڈسکرائبنگ اچیونگ سوشلی رسپانسیبل بیہیویئر ہے جی. اس کے بعد ڈس آرڈر اس میں 2 آ جاتے ہیں جی. کون سے ڈس آرڈر ہیں جی؟ انوریکسیا نروسا اور بلیمیا. انوریکسیا نروسا جو ہے یہ ایسا آرڈر ہوتا ہے جس میں ہے کہ وہ اسپیشلی یہ بچیوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے باڈی کے اوور ویٹ ہونے پہ کانشیس ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارا ویٹ زیادہ پہ ہے کہ 25% تک ہے کہ بچے اس فکر میں اس ٹینشن میں ویٹ لوز کر لیتے ہیں بغیر کسی بیماری کے. اور بعد میں یہ ہے کہ ان کے لیے پرابلم پیش آ سکتا ہے. یہ کافی الارمنگ ہے. یہ تھریٹنگ ہوتا ہے. وہ ڈسارڈر ہو سکتا ہے. اس میں ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ وہ اپنی فوڈ کو پراپرلی نہیں لیتے. اور جو ہے کہ دوسرا جو پرابلم ہے اس کو دوسرا جو پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا ہے جو بلیمیا. بلیمیا میں کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں. ان کو اگر بھوک زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ زیادہ کھا لیتے ہیں. جب زیادہ کھا لیں گے تو ان کو الٹیاں بھی آ سکتی ہیں. ان کا ویٹ جو ہے نا یہ زیادہ ہو سکتا ہے. اور ڈسٹی ہو سکتا ہے. ان کا موٹاپا ہو سکتا ہے. اور اس میں ہے کہ یہاں تک رپورٹس بتا رہی ہیں کہ 55,000 کیلوریز جو ہے ایک سنگل ٹائم تک بچے جو ہمیں کھا جاتے ہیں. اور لیکن ہے کہ ان کی باڈی جو کنزیوم کر رہی ہوتی ہے وہ 2 سے 5,000 کیلوری تک کنزیوم کر رہی ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے اتنی جو اوور ایٹنگ ہے وہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگر تو وہ ہضم کر گئے پھر تو ہے کہ وہ الٹیمیٹلی موٹاپے میں جائیں گے. اور تو ڈیزینس ہوگا. ان کی نیند بھی بہت زیادہ آئے گی. اور ان کے گلے بھی خراب ہوں گے. اور ان پہ جوڑے میں دردیں بھی ہوں گے. اور ہارٹ اٹیک کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے. ان کا ایک بلڈ جو ہے وہ ان کا جو کیمیکل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر وہ ہضم نہیں کر پاتے پھر الٹیاں وغیرہ ہوں گی. ان کے معدے میں پیٹ میں پین اور اس طرح کی چیزیں بھی آ سکتی ہیں کہ جہاں پہ اب اس میں بتا دیا ہے. اچھا یہ بلیمیا کے جو پرسن ہوتے ہیں اس میں سے یہ جو 7 چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے 3 ضرور ہوتی ہیں. اچھا ریپڈ کنزپشن آف فوڈ ہے کہ جلدی وہ زیادہ کھانا. اس کے بعد ہے جی انجیکشن آف ہائی کیلوریک فوڈ ڈیورنگ دا ایپیسوڈ. اچھا جی وہ ایپیسوڈک انداز میں ہے کہ ہائی کیلوری فوڈ لیتے ہیں جی. اور کلینڈسٹائن ایٹنگ بنجز فالوئنگ دا بنجز. تو کیا ہوگا اگر ہے کہ وہ ہضم نہیں کر پاتے تو پھر کیا جی پیٹ میں درد ہو گئی. نیند بھی ان کو زیادہ آئے گی. اس کے علاوہ ان کے ہے کہ اچھا بعد میں ہے کہ نیند بالکل اڑ جاتی ہے. سوشل انٹریکشن ہوتی ہے. اور سیلف انڈیوسڈ وامٹنگ بھی ہوتی ہے کہ کبھی جو ہے نا یہ خود ہی جو ہے نا یہ وہ جو ہے جب ان کو سانس صحیح نہیں آ رہا ہوتا تو پھر ہے کہ وہ خود کو وامٹ کر دیتے ہیں. ریپیٹ ایفرٹس آف لوز ویٹ وہ پھر ہے کہ ڈائٹنگ اور اس کے ہے کہ وہ ایفرٹس کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی بھوک کی وجہ سے کر نہیں پاتے تو پھر ہے کہ وہ ان کو الٹیاں وغیرہ آ سکتی ہیں. سائیکلیکل پیٹرن آف فاسٹنگ. تو یہ اس طرح کے جو ہے نا یہ ڈس آرڈر میں آتے ہیں. تو ہمارا جو ہے نا جی یہ اڈولسنس کا ٹاپک مکمل ہوا.
سید اجاز نقوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم و اللہ حافظ. جی